علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تشرك بالله إن قتلت أو حرقت أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم عليه۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن مجید میں کئی ایسے آیتیں ملتی ہیں جہاں شرک کی اللہ نے برائی بیان کیا، اور بتایا اللہ تعالیٰ نے: آئے میرے بندے، سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ تو گناہ لے کر رہا، دنیا میں جتنے درخت ہیں اور درختوں کے پتوں کے برابر گناہ لے کر آ، اور جتنے بھی پہاڑ ہیں، ریتی کے ڈھیر ہیں، وہ پہاڑ کے پتوں اور ریتی کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ گناہ لے کر آ، میں چاہے تو معاف کروں گا اور چاہے تو میں عذاب دوں گا۔ لیکن اللہ نے بتایا اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی میرے پاس آتے وقت شرک لے کر آئے گا، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کرنے کا قرآن میں سورہ نساء کی کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت میں کہا: وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ نے کہا میں اس پر جنت کو حرام قرار دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے قرآن کی 6 یا 5 آیتوں سے یہ بات سمجھایا تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج کے گناہ احادیث کے روشنی میں کتنا شرک کا گناہ ہے سمجھانا تھا۔ لیکن یہاں جمعہ پڑھنے والے میرے دوست نے کہا، پہچان والے نے کہا کہ جہنم کا کچھ تذکرہ ہو جائے۔ ہم نے بارہا سنا ہے کہ جہنم گنہگاروں کے لیے، جہنم گنہگاروں کے لیے، لیکن جہنم ہے کہاں اور اللہ نے اسے کیسے بنایا، اور کون لوگ جائیں گے اس کا کچھ تذکرہ ہو جائے۔ میرے دوستوں، جہنم کو اللہ نے بنا کر تیار رکھا، وہ تیار شدہ ہے۔ جیسے جنت بن کر تیار ہے، اسی طرح جہنم بھی بن کر تیار ہے۔
جنت میں جانے کے بعد کبھی آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، جنت میں جانے کے بعد آدمی کو کوئی بیماری نہیں آتی، اس کے برخلاف جہنم میں جانے کے بعد بھی آدمی کو موت نہیں آتی، موت موت کو آئے گا، لیکن جہنم میں جانے والے گنہگار کے لیے اللہ وہاں موت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ سزا پاتا رہے گا، رات کو بھی سزا میں اندر رہے گا اور دن کے اندر بھی سزا میں رہے گا۔ خود قرآن کریم میں یہ جگہ نہیں، میرے علم کے مطابق 117 آیت ایسے ہیں جہاں قرآن میں اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا، جہاں جہنم کا ذکر آیا اللہ نے کہا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، سورہ زمر کے اندر اللہ نے کہا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، سورہ فرقان میں اللہ نے کہا وَالصِّرَاطُ مُسْتَقِيمٌ، وہ مستقل ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے، سورہ مسلم کے 29ویں پارے میں اللہ نے کہا کأنہم جمالۃ صفر، کہ جہنم تیار ہے اور جہنم کی یہ ایک چنگاری، آگ نہیں، آگ کا شعلہ نہیں، ایک چنگاری۔ جب ہم گھر میں کوئی چیز لکڑی کا جب لوگ استعمال کرتے تھے، ہم جانتے ہیں ایک لکڑی جب دوسرے لکڑی سے ملتی ہے تو اسے چنگاری نکلتی ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے، لیکن خود قرآن کریم میں 29ویں پارے سورہ مرسلات کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا کأنہم جمالۃ صفر، جہنم میں جو آگ جل رہی ہے وہ آگ جب ایک آگ دوسرے آگ کو ٹچ ہوگی، لگے گی، اسی میں چنگاری نکلے گی، اللہ کہتا ہے کہ اون سے بھی بڑی ہوگی۔ جب جہنم کی چنگاری اون سے بڑی ہے تو جہنم میں رہنے والی آگ کیسے ہوگی، وہ جہنم کی گرمی کیسے ہوگی؟ جب ہم یہ سوچیں گے اور یہ بات کو دل میں بٹھائیں گے، جب کبھی بھی موقع پر گناہ کرنے کا ارادہ ہمارے دل میں آئے گا، جہنم میں احساس پیدا کرنا اب میں یہ گناہ کر لوں گا، میرا رب ناراض ہو گیا، اگر مجھے میرا رب جہنم میں ڈال دیا میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کی آگ تو لال کلر کی ہے، سرخ کلر کی ہے، وہ جہنم کی آگ کا کلر کیا ہوگا؟ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے جہنم کو بنایا 1000 سال تک فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم میں آگ کو جلاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی دنیا کی دوسری قصے کہانی کی کتاب کے حوالہ میں نہیں دیا، دنیا میں قرآن کے بعد احادیث میں پہلے نمبر کی حدیث کی کتاب بخاری کی ہے، تو علماء کا فیصلہ ہے بعد کتاب اللہ اصح الکتب البخاری، قرآن کے بعد دنیا میں سب سے سچی کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، وہ بخاری کے اندر امام بخاری نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو اللہ نے بنایا اور وہاں آگ جلانا تھا، اللہ نے 19 فرشتوں کو اس کے اوپر متعین کیا۔ قرآن میں ہے، قرآن کریم کا 29واں پارہ سورہ مدثر پڑھو، سورہ مزمل کے بعد ایک سورہ آتا ہے 2 رکوع والا سورہ ہے، سورہ مدثر ہے، اس کا آخری رکوع پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخری رکوع میں علیہا 19 جہنم کے اوپر اللہ نے 19 بڑے بڑے فرشتوں کو متعین کیا۔ وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم کی ذمہ داری اللہ نے 19 فرشتوں کو جو دیا ہے وہ یہ فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت دیا ہے پورے دنیا میں جتنے
इंसान है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो, चाहे अल्लाह को ना मानने वाला हो, जितने भी इंसान है और जितने भी जिन्नात है, जितने इंसान और जिन्नात है, फिर पूरे इंसान और जिन्नात की ताकत एक तरफ, 19 फरिश्तों में से एक फरिश्ते की ताकत एक तरफ। कितने बड़े ताकत वाले फरिश्ते होंगे दुनिया में, कितने अरबों खरबों इंसान है, और जितने इंसान दुनिया में है उससे दुगना दुगना, उससे भी ज्यादा जिन्नात की तादाद है। फरमाया पूरे जिन्नात की ताकत और पूरे इंसानों की ताकत जो अल्लाह ने दिया है, वो जहन्नम पर जो 19 फरिश्ते मुतय्यन है, वो एक फरिश्ते को अल्लाह ने इतनी ताकत दी। तो ऐसे जहन्नम को जब अल्लाह ने बनाया और उसमें आग जलाने को 19 फरिश्तों की जिम्मेदारी अल्लाह ने दिया, तो वो आग जलाने लगे। तो 1000 साल जलाने के बाद वो जहन्नम में आग लाल हो गई, सुर्ख हो गई। हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आओ 1000 साल आग जला। तो फरिश्तों ने वो 1000 साल जलाने के बाद जो आग सुर्ख हो गई थी, लाल हो गई थी, 1000 साल अल्लाह ने आग जलाने का जब हुक्म दिया, फरिश्ते जलाए, तो आग जाकर सफेद बन गई। जब आग सफेद बन गई तो उसने और गर्मी ज्यादा महसूस होने लगी। तो अल्लाह ने कहा इसको और गर्म करना चाहिए, इसकी गर्मी और बढ़ना चाहिए, उसको 1000 साल और जलाओ। तो फरिश्ते और 1000 साल जलाए, वो सफेद जाकर काली बन गई, सियाह बन गई। आज जो जहन्नम में आग है वो लाल भी नहीं, सफेद भी नहीं, मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल काली है। बाजू आदमी जलता रहेगा, बाजू वाले को उसका चेहरा नहीं दिखेगा, इतनी काली होगी। काली अंधेरी रात की जो तारीकी होती है, इतनी काली वो आग होगी और इतनी गर्मी होगी। सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। नबी ने फरमाया दुनिया के आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 70 गुना ज्यादा गर्म है। जब आग दुनिया के आग में कोई चीज हम गर्म करते पकाते, घर में रहने वाली हमारी माँ या हमारी बीवी या हमारी बेटी या हमारी बहन कोई चीज गर्म पका कर रखी, इत्तेफाक से हमारा हाथ गर्म बर्तन को लग जाता है तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते। आग को नहीं लगा, आग से गर्म होने वाले बर्तन को लगा, वो कुकर को लगा, हम आंखों से आंसू निकल देते और उसके दवा हमारी से पीछे पड़ जाते। थोड़ी देर के लिए गौर कर, ये दुनिया की आग की गर्मी जो है जहन्नम के आग के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा है। ये दुनिया की कब्र है और जहन्नम के आग की गर्मी 70 गुना ज्यादा है। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करके चले जाए, अगर हम किसी को धोखा देकर चले जाए, अगर हम दीन पर चले जाए, अगर हम नमाजों को छोड़कर गुनहगार होकर मर जाए, अगर हम सुन्नी कारोबार करके गुनहगार बनकर मर जाए, अगर हम किसी को जुल्म करके गुनहगार होकर मर जाए, अगर हम शिर्क करके मर जाए, अगर हम किसी का हक दबा कर मर जाए, अगर अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो जहन्नम की आग हम जलाई तो हमारा नतीजा क्या होगा, हमारी हालत क्या होगी, हमें गौर करना है। ये कुरान समझाता है, ये हमारे नबी की ज़बान से हमको समझाया गया है, फिर भी हम मुसलमान होश में नहीं आते। हमने जन्नत को जहन्नम को एक खिलौना समझ लिया। जन्नत में अल्लाह ऐसा आसानी से नहीं बेचता, अल्लाह ताला आजमाता है कौन मेरे इम्तिहान में कामयाब होगा। जो मैं कहता हूं ऐसी जिंदगी गुजारेगा वो जन्नत में जाएगा, जो रब चाहे जिंदगी नहीं गुजारा, मन चाहे जिंदगी गुजारा, उसका दिल चाहा वैसा जिंदगी गुजारा,
اللہ ایسے انسانوں کے لیے جہنم بنایا ہے۔ میں جہنم کی متعلق ایک حدیث پیش کیا، آگے ایک حدیث سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، وہ قرآن میں سورہ کہف میں، سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جو مسلمان ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اس کے اللہ کے درمیان میں ایک نور کا مینارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے ایک جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک چھوٹے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل سورہ کہف پڑھنے کے لیے جلدی پڑھنے والا 20-25 منٹ میں پڑھ لے گا، حافظ قرآن ہے تو 15 منٹ میں پڑھ لے گا، معمولی پڑھنے والا 40-45 منٹ میں پڑھ لے گا۔ ہر جمعہ پڑھ لو، میرے نبی نے فرمایا یہ عمل کر لو، فتنے دجال کی فتنے سے تم کو اللہ بچائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا پڑھنے والے اور اللہ کے عرش کے درمیان میں ایک نور کا مینار قائم ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ ہوگا یہاں یہ جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک ہمارے چھوٹے موٹے انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کے برکت سے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ عمل جتنا چھوٹا ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ راضی ہو رہا ہے، نبی کے سنت زندہ ہو رہے ہیں، زندگی میں لاؤ گے عمل، زندگی میں اتارو گے عمل۔ کب تک ہم اندھے بن کر رہیں، کب تک ہم دین سے دور رہ کر زندگی گزاریں؟ نہیں میرے دوستوں، قرآن مجید میں جب نبی پر نازل ہوا اسی وقت اللہ نے کہا اقتربت الساعہ، اے نبی قیامت قریب ہے۔ یہ نبی پر جب قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت اللہ نے کہا تھا، نبی کا زمانہ گزر کر کتنے سال گزر گئے، آپ تو قیامت بالکل قریب ہے۔ یہ تو قیامت ہی کی علامتیں ہیں، بارش کا زیادہ ہو جانا یہ قیامت کی علامتوں میں شمار ہوتا ہے، فائدے کے بجائے نقصان ہونا یہ قیامت کے علامتوں میں سے ہے۔ کیرلا کے اندر آزاد کے اندر کیا تباہی مچی، سونے والے صبح کو اٹھ نہیں پائے، ماں بیٹے سے جدا ہو گئی، شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، کیسے آرے میں سوئے تھے اللہ جانتا ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے۔ اللہ کے طاقت کے سامنے انسان کی کوئی چلتی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو پہاڑوں سے پانی برساتا ہے، وہ بڑے بڑے ایمان کو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے قریب میں رہنے والا یہ پڑوس علاقہ یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، لوگوں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو غصہ نہ دلاؤ۔ اللہ چاہے تو ایک منٹ کے اندر یہ بارش سے انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم جب نہیں مانی تو اللہ نے بارش سے ان کو تباہ کیا۔ آج صرف آسمان سے پانی برس رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم شرک نہ کرنا، اللہ ایک ہے اسے مانو، خدا کی پوجا چھوڑ دو، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قوم ہر دھرمی کی کہنے لگی ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ نے پانی کا عذاب نازل کیا، آسمانوں سے پانی، زمین سے پانی، یہاں تک کہ وہ پانی جو شروع ہوا خود قرآن کہتا ہے کہ تندور سے شروع ہوا، جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں اور آگ جلائی جا رہی تھی وہ چولہے سے پانی شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دینے پر آئے، آسمان سے پانی برسا کر عذاب دیتا ہے، اللہ چاہے تو چولہے سے پانی برسا کر نکاح ابال کر عذاب دیتا ہے۔ یہ اتنا بارش کا ہونا، یہ تباہ ہو جانا، یہ لوگوں کے ناشے ملنا، دن ب دن مناشوں کی تعداد میں اضافہ ہونا، ہم اخبار میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں، کل تک 150 سے میت ملنے والے آج 300 لوگ پہنچ گئے، ہو سکتا ہے کہ اگر 400 لوگ پہنچ جائے، اس کے اندر ایمان والے بھی ہوں گے، اس کے اندر غیر ایمان والے بھی ہوں گے، لیکن انسان ہے نا، انسانوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا ہے۔ یہ مثال دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کو ناراض نہ کرو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اسے فیصلے کر دیتا ہے۔ اسی کو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو جب ناراض کرتے ہیں اللہ آسمانوں سے عذاب نازل کرتا ہے اور زمینوں سے اللہ عذاب کو نازل کرتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا
سورہ کہف کو پڑھو، اسی سورہ کہف میں ہے کہ جہنمی لوگ جو جہنم میں پانی کے لیے ترسیں گے ان کو پانی دیا جائے گا، لیکن پانی کتنا گرم ہوگا؟ خود قرآن میں کہتا ہے وَيَشْفِي الْوُجُوهَ، سورہ کہف میں تیسرے رکوع میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب جہنمی لوگ پانی پانی مانگیں گے کئی ہزار سال تک چیخیں گے، پانی کو فرشتے پیش کریں گے، وہ گرم اتنا ہوگا کہ جب وہ پانی ان کے قریب میں کیا جائے گا اس پانی کے پیالے کی گرمی کی وجہ سے ان کا اوپر والا ہونٹ سر تک آ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ناف تک آ جائے گا۔ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث نبی کی بات زبانی ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو ایسے جہنم میں اگر ہم لوگ گناہ کر کے جائیں گے، نماز چھوڑ کر جائیں گے، خدا کے گھر کو ویران کر کے جائیں گے، مسجدوں سے محبت کر کے نہیں جائیں گے، اگر خدا جہنم میں بھیج دیا تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہمیں تھوڑے سے چیز غور کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے ہاں ایک یہودیہ کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ صحابہ کا دور بہت غریبی کا دور، حضرت عائشہ نے گھر میں دیکھا کچھ نہیں، ایک کھجور لا کر ایک کھجور کا لا کر دیا ایک یہودی عورت کو مانگنے والی، اور اس کے ساتھ دو بچے بھی، اور وہ کھجور لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ایک بچے کو دی اور دوسرا ٹکڑا ایک بچے کو دی، اور خود بھوکی رہتے ہوئے جاتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ کی بندی، اللہ تجھے جہنم کے آگ سے بچا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تم اہل کتاب ہو، تم جہنم کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے آسمانی کتابوں میں بھی جہنم کا ذکر ہے، وہاں کی آگ بڑی خطرناک ہے، میں تجھے دعا دے کر جا رہی ہوں اللہ تجھے جہنم سے بچائے۔ حضرت عائشہ فرماتے تھوڑی دیر بعد میرے نبی میرے گھر آئے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ فلاں یہودن آئی تھی مانگنے کے لیے، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کھجور کا میں نے دیا اور دو ٹکڑے کر کے آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دی، آدھا ٹکڑا آدھی بچی دوسرے بچی کو دی، وہ خود بھوکی رہی، یہ دعا دے کر گئی کہ جہنم میں عذاب ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا عائشہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، میں ہر نماز کے بعد جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا۔ کون جہنم کی آگ سے پناہ مانگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دعا بتاتا ہوں نبی کی حدیث میں، دن میں 25 دفعہ یہ دعا پڑھو، نبی فرماتے اللہ یہ دعا پڑھنے والے مسلمان کو جہنم سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ 25 بار پڑھنا، کوئی بڑا کام نہیں، گناہوں کو چھوڑ کے اچھی زندگی گزار کر جو مسلمان دن میں 25 مرتبہ کوئی بھی نماز کے بعد میں صبح کی نماز کے بعد پڑھو بہتر ہے، اور نہیں ہوا تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھو، ظہر میں اثر میں کوئی بھی نماز کے بعد 25 دفعہ اللہم اجرنی من النار، اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جو مسلمان دن میں 25 مرتبہ، ایک روایت میں 20 مرتبہ بھی ہے، چلو 20 کو چھوڑو 25 پڑھو، 5 پڑھنے میں زیادہ پڑھنے میں کچھ بگڑتا نہیں ہے، 25 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے یا اجرنا من النار پڑھتا ہے۔ اجرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم کے آگ سے بچا۔ اللہم اجرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچا۔ اجرنی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، اجرنا من النار پڑھو تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دن میں 25 مرتبہ پڑھو اللہ جہنم کے آگ سے بچائے۔ آج سے عمل شروع کرو، جہنم کے آگ سے بچنے کے اسباب تیار کرو، اور جہنم میں جانے سے پہلے مر کر جو قبر میں دیکھنا ہے وہاں بھی آگ کا انتظام ہوتا ہے۔ گنہگاروں کے لیے جہنم کی آگ وہاں بھی آتی ہے قبر میں، اور ہمیں سنے تو پاگلوں جیسی بات معلوم ہوتی ہے، یہ کیسے قصے کہانی نہیں، قصے کہانی نہیں، قرآن میں حدیث میں۔ ہم سوچتے ہوں گے جب ہم کسی قبرستان میں قبر کھودتے آج تک آگ نہیں دکھائی دی، وہ تو ہڈی دکھائی دے گی، جنت کے حوالے کا ذکر ہے وہاں نہیں آتا ہے، کیسے؟ یہ ہمارے سمجھ کی بات نہیں، نبی نے ارشاد فرمایا وہ ماننا ہمارا ایمان ہے، شک کرے تو ایمان ختم۔ نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے گنہگاروں کے قبروں میں بچھائی جاتی ہے اور اس پر بتایا جاتا ہے وہ قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو یہ قبر صحیح حدیث میں، اور کیا سونے سے پہلے
سورہ ملک پڑھنا، 29 پارے کا پہلا سورہ سورہ تبارک الذی، 30 آیتیں، 30 آیت پڑھنے کے 10 منٹ بس ہے۔ ہمیں باہر سونے سے پہلے انٹرنیٹ دیکھ کر سونا، نیوز دیکھ کر سونا، اخبارات دیکھ کر سونا، یہ تو ضرورت کی چیزیں دیکھو، منع نہیں، اچھے چیزیں دیکھو، استعمال کرو، غلط نہیں ہے، لیکن ساتھ میں سورہ ملک بھی پڑھ کر سو گا۔ تمہارا آخری جو وقت ہونا چاہیے سونے سے پہلے وہ موبائل دیکھ کر سونا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے، نوجوان طبقہ ہوگا، بڑے عمر والوں کو نہیں، نوجوان طبقہ ایسا بھی ملتا ہے موبائل میں انٹرنیٹ چلاتے چلاتے سو جاتی، وہ کیا دیکھتے اللہ بہتر جانے، اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی تو کیا حال ہوگا، کیا اثر پڑے گا ان کا۔ اس لیے ہمارا آخری وقت سونے کے وقت میں کیا ہونا، وضو کر کے آنا، سورہ ملک پڑھنا، سورہ تسبیح فاتحہ پڑھنا، ذکر کر کے سونا۔ سونے والا صبح کو اٹھا کوئی بھروسہ نہیں، کیرلا میں سونے والے یہ امید میں سوئے تھے صبح کو جا کر میں کاروبار کو جاؤں گا، صبح کو کوئی سوچا تھا میں کہیں پکنک کے لیے جاؤں گا، گھومنے کے لیے جاؤں گا، کوئی سوچا تھا رشتے میں شادی ہے، شادی کو حاضر ہوگا، ہوا نہیں ہوا، کیوں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے توبہ کرنا، سورہ ملک پڑھنا۔ سورہ ملک جو بندہ پڑھتا ہے، نبی کی صحیح حدیث ہے، اللہ ان کے خبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، سننے والے میرے پورے بھائیوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔